وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. خرچ کر، بھیج میرے پاس، اپنے بیگ میں جمع کرا تاکہ تجھے قبر کے اندر کروٹیں لینا آسان ہو جائے، قبر کی گرمی سردی برداشت کرنی پڑ جائے، قبر کے کیڑوں سے، قبر کے بچھوؤں سے اس نے چھوڑنا کوئی نہیں، پھر گلا نہ کرنا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. او کر دے میرے بھائی، اللہ کر دے میرے بندے، اللہ اکبر. بھیج دے آگے، پیچھے کچھ نہیں رکھا. آج جن بچوں کو تو نظر نہیں آتا، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے تجھے تیرے گھر میں نہیں بلکہ عدالتوں میں نظر آئیں گے. نہ ان کا سائن کے پاس بیٹھ، بجلی کے بل کہاں سے دے، خرچے کم کرو، بل آسانی سے پیدا ہو جائیں گے. رات کو ہوٹل پہ ڈیوٹی کس کی؟ 24 گھنٹے. یہ محرم میں بند نہیں ہوتا، یہ بقرعید پہ بند نہیں ہوتا. خدا پاک کی قسم اسے کسی نے نہیں کرنا، اس کو موت کے جھٹکے نے آ کے بند کرنا ہے. دنیا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دیو، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ علی اس درسگاہ میں پڑھا جس کا استاد محمد الرسول اللہ ہے. تو بچے کو میرے عزیزوں سمجھایا جاتا ہے یہ پڑھ لے، اندھا دھن کمائی ہے، بچے یہ پڑھ لے. اللہ اکبر. 4 سال کی بات ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹے گا. اللہ فرما رہے ہو بندے کس تو بھی کھوکھلی دنیا کے پیچھے لگا، ادھر اپنی اولاد کو بھی دھوکے باز دنیا کے پیچھے لگا کے جا رہا ہے. خدا پاک کی قسم ڈاکٹری کا عہدہ برا کوئی نہیں، وکالت کا برا کوئی نہیں، انجینئرنگ کا برا کوئی نہیں، یہ تو شعبہ ہے زندگی ہے. ان کو میرے عزیزوں ان میں ترقیاں کرو، لیکن میرے عزیزوں قرآن کے وارث بھی تو بنو، اسے لاوارثہ نہ چھوڑو. تمہیں ممبر پر بیٹھنے والا کوئی نہیں کہے گا تم ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، ہر چیز کے وارث نظر آ رہے ہیں. تم نے لارب خدا کی قرآن کو کیوں لاوارثہ کر دیا؟ میرے عزیزوں اکیڈمی گلی گلی میں، اسکول گلی گلی میں انگلش کی حفاظت ہو رہی ہے، سائنس کی حفاظت ہو رہی ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر. فزکس کی حفاظت ہو رہی ہے، میتھ کی حفاظت ہو رہی ہے. نہیں حفاظت ہو رہی اس کتاب کی جس کتاب کو غار حرا کے دامن سے آمنہ کا لال سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن بھی اونچا، قرآن جس پر آیا وہ بھی اونچا، قرآن کا شان بھی اونچا، جس پر نازل ہوا اس کا شان بھی اونچا. لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکے کے لوگوں کو ابا محمد کے وجود کے اوپر پتھر مارتے دیکھا، ابا جان کا چہرہ کپڑوں سمیت لہولہان ہو گیا. سیدہ آ کر ابا جان کے جسم سے لپٹ گئی اور رونے کے کہنے لگی ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر قرآن سنانا ہے گھر میں آ جا، 24 گھنٹے قرآن پڑھ، تجھے کوئی منع نہیں کرے گا. دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ، کوئی منع نہیں کرے گا. امی سنوں گی وہ امی سنے گی، وہ تھک جائے تو میں سنوں گی، میں تھک گئی تو زینب سنے گی، زینب تھک گئی رقیہ سنے گی. کملی والے 24 گھنٹے قرآن پڑھ. یہ قرآن نہیں سنتے، آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھوٹی دھیاں رو رہی ہیں، خود بھی رونے لگ گئے. فرمایا بیٹی میری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. مجھے اللہ کا حکم ہے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا. اے میری بچی میرا جسم بچے نہ بچے لیکن اللہ کی توحید کے اندر کمی کوئی نہیں آئے گی. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. میرے عزیزوں قیامت کے دن اس نبی کا سامنا نہیں کرنا جس نے بچے ہمارے پر قربان کر دیے، چچا کے ٹکڑے ہماری خاطر ہو گئے، سویا کا چمڑا ہمارے لیے اجڑ گیا، بلال لہولہان ہو گیا. خود میرے عزیزوں لب مبارک خون میں رنگین ہو گئے. نبی کا پورا خاندان ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ٹرے کے اندر فروٹ پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں اپنی ڈشوں میں کوئی امرود رکھے گا، کوئی سیب رکھے گا، ترتیب سے رکھے گا. جن کو جنت کی سرداریاں ملی کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں. خدا پاک کی قسم ان کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں. قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے کے سارے نانے کی جھولی میں ہوں گے. یا نانا محمد ان کے بارے میں پوچھے گا نہیں، دین کی خاطر تمہارے بوتے پر، تمہارے وجود پر خراش نہ آیا اور میرا قربان ذبح ہو گیا. بتاؤ ان کو حوض کوثر پلاؤں یا تمہیں حوض کوثر پلاؤں؟ اگر اللہ نبی وارث کہنے سے ساتھ جان چھوٹ جاتی تو یہ زیادہ سمجھ آئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، یہ اس کا زیادہ پتا تھا سیدہ زینب کو جس نے پیغمبر کی پشت پہ سواری کی ہو. اللہ اکبر. جس نے نبی کی گود میں بیٹھ کے کھایا ہو.
حضور فرما دیتے زینب کربلا کے میدان پہ تیرے پہ وقت آئے گا جب تیرا سارا کنبہ ٹکڑوں میں بٹا پڑا ہوگا، اپنے بھائی کو بچا لینا، کہہ دینا اللہ نبی وارث ہے، رب العالمین کی قسم ہے اس دن اگر حسین نماز چھوڑتے تو خدا معاف کر دیتا۔ رسول نے نواسہ رسول نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا، حویسی والے قبروں میں نہ کریں، پھر بتاؤ قیامت کے دل کیا بولے کہ حضور کے پاس جائیں گے۔ صحابی رسول ہے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کملی والے ایک نبینہ معذور عذر شرعی ہے، دوسرا بوڑھا ہو گیا، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، کملی والے آپ کا دامان رحمت وسیع ہے، آپ مجھے سفارش کر دو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے ہاں کی نہ کی، بعض جگہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لیا کر، تیرے سے نہیں آیا جاتا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا رسول اللہ پوچھو بلال جب اذان دیتا ہے اس کے گھر میں جاتی ہے آواز کا؟ جی جی۔ فرمایا اس کو کہہ دو جب بلال کی اذان کی آواز تیرے گھر میں پہنچے تو تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، آ جا۔ یہ تو اللہ میرے عزیزو، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے عزیزو تو خدا میرے سے پوچھے گا، تھوڑی سی گوڈے میں تکلیف ہوئی کرسیوں پہ چودھری بلکہ میرے سمیت بیٹھ گئے، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، کوشش کیا کرو اگر خدا کا کھاتے ہو خدا کا پیتے ہو، ایک سجدہ تو کم از کم کرو، ایک سجدہ تو کرو، قیام تو کھڑے ہو کے کرو، رکوع تو کرو، ایک سجدہ کرو، دوسرے سجدے میں کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ ضمیل گواہی دے الہی گناہ میں پھرتا تو نظر آیا، سجدہ کرتا نظر کوئی نہیں آیا۔ کہاں ہے وہ ختم نبوت کا مجاہد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی ناموس کے لیے لڑ رہے، اللہ اکبر، لڑتے لڑتے جب آخری سانسیں نکلنے لگی، ادھر میرے عزیزو صحابہ کی حضور کی ختم نبوت کے لیے شہادتیں ہو رہی ہیں، عبداللہ مخرمی کے پاس اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر بتا تیرا کیا حال ہے، کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی الہی ختم نبوت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، میرے جسم کے جوڑ جوڑ پہ زخم آئے، میرا کرتا اٹھا کے دے، کوئی جسم کا حصہ بچ تو نہیں گیا، دیکھا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ کی توحید ختم نبوت کے لیے جسم پر تیر تلواروں کا زخم آیا تھا۔ پتہ اگلا سوال کیا پوچھا، امی کا ہے، ابو کا ہے، بہن بھائی کا ہے، دکان اس کے نام کر دیو، مکان اس کے نام کر دیو، کہ نہیں، کہ کیا ہوا مغرب کا وقت ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، کہ ہاں، کہ بھائی پھر کہیں سے پانی لا میں روزہ افطار کر لوں، اللہ اکبر، میدان جہاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روزہ نہ چھوڑا، کہ لا پانی لا، وہ کہنے لگے میں دوڑا، عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں دوڑا، اور جا کر یا کوئی صحابی کہنے لگے میں دوڑا اور جا کر میں پانی کا ڈول لایا، اتنے پاس آئے تو ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ گئے، آنکھ کے ساتھ آنکھیں لگ گئی، بتانے والے نے بتایا تیرے پانی پلانے سے پہلے جنت کی حوروں نے اسے پانی پلا کے روزہ افطار کرا دیا۔ پوچھے گا نہیں اللہ میرے جیسے اٹے کٹوں سے، اے سی بھی تھا، کولر بھی تھا، کتنا اللہ رمضان کا مہینہ آسان کرتا ہے، بارشیں ٹھنڈی ہوائیں، پھر بھی تیری بدبختی تو پھر بھی رمضان کے روزے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے واسطے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑا، بیماری کا بہانہ لگایا، موت آ گئی، خاتمہ ایمان پر مشکل ہے، روزے کی حالت میں بیماری میں مر جاؤ، خدا کی قسم اللہ شہادت کرو تمہیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے گا۔ جب دادا سکھ کی پھونک مار کے بیٹے پہ ڈالے تو پوتے پہ اثر آئے گا۔ جب ماں کے ابو نو روٹی دیا انہیں مال لے لی فیصلہ باد جانا ہے، اللہ اکبر، میرے چھپ چھپ کے میرے سے آپ سے دکاندار اندر بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، اللہ اکبر، چھپ کے اس سے چھپ جو اس کے سامنے میرے عزیزو ہر چیز ظاہر ہے۔ بس میں آپ حضرات کو فکر دلانے کے لیے آیا، اللہ کرے جو فکر میں آپ کو دلا رہا ہوں مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم، مکان کوئی ارائیوں کا، کوئی کمبوں کا، کوئی بٹوں کا، یہ سارے کے سارے مکان برابر ہیں۔ انسان کالونی میں کسی ٹاؤن میں جا کے مکان لیتا ہے، چاچا یہاں رہتا ہے، ماما رہتا ہے، دنیا کا دستور ہے رشتہ دار کے پاس رہے گا، یار کے پاس رہے گا، قبرستان جا کے دیکھ لو، کوئی کہیں کا پڑا ہوا، کہیں کا پڑا ہوا۔ یا میرے عزیزو کسی کا شاخ سرکٹ ہو جائے، سارے آدمی سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جب قبر کا شاخ سرکٹ ہو گیا تو رب العالمین کی قسم ہے ماں بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گی جو ایک دیوار کے ساتھ ہے، ابا بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، ہر ایک کو قبر کے اندر اپنا اپنا بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو عقل مند وہ ہے دنیا کے مکان میں اے سی لگایا، دنیا کے مکان میں ایئر کولر لگایا، کم از کم میرے عزیزو اپنی قبر میں اعمال صالح کا 3 پروں والا پنکھا تو لگا لو۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر اللہ کوئی اعمال صالح والا پنکھا پر نظر آ گیا تو اللہ اسی سے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں دلوائے گا۔
قبولیت کا وقت ہے. میں چاروں اذان سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کر لیں. میری بہنوں تم بھی سوچو جو اس وقت مدرسے کے اندر بیٹھ کر عبدالحنان کو سننے کے لیے آئی ہو, اگر تم میرے عزیزو ہتھیار مضبوط کر لو, ہتھیار پکڑ لو تو ہی نہیں سکتا. آج بائیکاٹ کر دو. بے نمازی کے لیے کپڑے نہیں دھونے, بے نمازی کے لیے استری نہیں کرنے, بے نمازی کے لیے کھانا نہیں پکانا. جا مرضی جا کے کھا, نماز پڑھے گا تو روٹی ملے گی. خدا پاک کی قسم یہ تربیت اسکولوں سے نہیں ملتی, یہ پچھلے دور میں ماں باپ سے ملا کرتی تھی. مائیں منتیں کیا کرتی تھی, صبح اٹھ کے اٹھایا کرتی تھی, اور میرا لال اور میرا پترا میرا ویرا, کانوں میں پھونکے مارتی تھی. کچھ پڑھنا نہیں, سادے سے جھٹکے سے لوگ تھے. پنجابی انداز میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سورہ علم شریف پڑھ کر دعائیں پڑھ کے پھونکے مارتی تھی. اللہ تیرے نظر بد سے بچائے. ماتھے کی بلائیاں لیا کرتی تھی. ان کے پیار میں ایک درد تھا, ان کے پیار میں میرے عزیزو ایک جذبہ تھا, آنسو تھا. ان کا آنسو میرے عزیزو بستر سے اٹھا کر مصلے پہ کھڑا کر دیتا تھا. آج ماؤں نے اپنی اولاد کے لیے رونا چھوڑ دیا. جو بھی رو رہا ہے پیسے کے لیے رو رہا ہے. پہلے ماں کی آرزو ہے تھی میرا پتر جوان ہو کے مینوں حج کرائے گا, اور ماں کہندی مینوں گڈی لے کے دے گا. کتنا تضاد آ گیا. جیسے میرے عزیزو ارادے آسمانوں پہ جا رہے ہیں, فیصلے بھی ویسے آ رہے ہیں. کاش تو کہتی میرا بچہ جوان ہو کے ہر سال مجھے حج کرائے گا, سال میں 2 عمرہ کرائے گا. اس نے تھوڑی کرانا تو میرے تھا. مانگ وڈی گڈی اسی گاڑی میں ٹکر نہ میں درخت کے ساتھ لگوا کر تیرا پرزا نہ بکھیر کے رکھ دوں تو پھر میں خدا کوئی نہیں. ٹھیک ہے میرے عزیزو, اللہ دے, ضرورت ہے گاڑی کی, ضرورت ہے کپڑے کی, لیکن وہ گاڑی, وہ ضرورت, وہ کپڑا, وہ مکان, وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے. خدا نہ بلا دے. نماز کے وقت اذان ہو, اذان کا احساس نہ دلائے. اس اے سی, اس گاڑی کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حساب ہوگا. جو گاڑی کے اندر بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں میں سجدوں کا احساس ہو جائے میرے عزیزو, ٹھنڈی ہواؤں کے اندر روزے کا احساس ہو جائے, تو خدا پاک کی قسم یہ ٹھنڈی ہوا بھی قیامت کے دن آپ کی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی.